بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارئین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ الغرض اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتلے کو کچھ عرصہ کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے، جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، جبکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مکرم بندے ہیں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ ان روحوں کو آدم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا۔ ان کو اس شخص کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا۔ پھر جب آدم کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا۔ تو آدم نے کہا، کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے، اور آدم بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم کے آگے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے
بالمشافہ گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ قارئین، یہ تھا ویڈیو کا پہلا حصہ۔ اگر آپ کو دوسرا حصہ چاہیے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔